بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صالحہ بات کر رہی ہوں. آج سے 2 سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ. میں پہلے ہندو تھی. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سماج نے مجھے ٹھیک سے نہیں اپنایا. تو میری جیسی بہت ساری نیو مسلم ہیں جن کو اسلام سماج ٹھیک سے نہیں اپناتا. تو آپ اس بارے میں سماج والوں کو کچھ بولیں. بہن نے سوال کیا ہے کہ انہیں میرے ہاتھوں تقریباً 2 سال پہلے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور وہ کہتی ہے کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ ٹھیک برتاؤ نہیں کیا اور یہ کئی بار ہوتا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ اور بھی اسلام قبول کرنا چاہتے لیکن مسلمانوں کی وجہ سے وہ اسلام نہیں قبول کر پاتے. اسی لیے میں نے کہا میرے جواب میں، پہلے سوال کے جواب میں، کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو قرآن، پڑھو قرآن اور حدیث. اگر کوئی انسان، کوئی شخص کو دیکھ کے آپ کو اسلام قبول کرنا ہے، سب سے بہترین مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسلمانوں کے وجہ سے اسلام مت قبول کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کو مشکلات پیش آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے، ہر انسان کا امتحان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کیے ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے کون اچھا ہے. مشکلات پیش آتے ہیں بہن. اگر کوئی مسلمان آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کر رہا ہے، اس کو اس کی سزا ملیں گی. آپ کو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور جتنے مشکلات پیش ہونے کے باوجود آپ اللہ پہ ایمان رکھیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی بڑا آپ کو ریوارڈ اور اس کا اجر ملے گا. اور جیسا آپ نے کہا کہ میں مسلمان بھائیوں سے کچھ کہوں، اور ہمیشہ کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم، چاہے آدمی یا عورت ہو، اسلام قبول کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نو مسلم کو، اس غیر مسلم، اس لوٹے ہوئے ریورٹ مسلمان کو، ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. ہم اسے بھائی اور بہن کا پیار دیں، اور اس کی کوئی بھی مشکلات ہے ہم اسے حل کریں. یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ کبھی بھی جو غیر مسلم بنتا ہے اس کو کئی پریشانی پیش آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر سے تکلیف ہوتی ہے، یا جس جگہ وہ کام کر رہا ہے، جس جگہ رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے، کئی مشکلات پیش آتی ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم جتنی بھی مدد کر سکے ایسے لوگوں کی، ان کی کرنا چاہیے. اور انہیں کوئی بھی مدد چاہیے، چاہے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اور علم جانے، یا کوئی معاشری حالات بری ہے، یا معاشی حالات بری ہے، یا ماحول صحیح نہیں ہے. ہمیں جو ہمارے حد میں ہو سکتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے. اور میں ان نو مسلم، جو لوٹے ہوئے مسلم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام قبول کیا اللہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ اللہ میں ایمان لاتے ہیں. اگر کوئی مسلمان آپ سے صحیح برتاؤ نہیں کیا، آپ سمجھ لو کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں اس کا ضرور اجر ملے گا. جتنا امتحان ڈیفیکلٹ ہے اتنی ہی ریوارڈ زیادہ ہے. آپ اگر عام بی اے ایگزام میں بیٹھتے ہیں، پاس ہونے کے بعد آپ کو صرف بی اے ڈگری ملتی ہے، گریجویٹ. ایم بی بی ایس ایگزام میں بیٹھتے اور کٹھنے اور مشکلیں، پاس ہونے کے بعد ڈاکٹر. تو جتنا ڈیفیکلٹ ایگزام، جتنا ڈیفیکلٹ امتحان، اور آپ سفلتا پائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے مشکلات کو حل کرے، اور انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اچھی زندگی دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت فردوس دے. ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو بلکہ اسلام کو پڑھو.
اور اس کے لیے قرآن مجید آخری کتاب جو کہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ مسلمانوں میں جو بعض منفی سوچ والے انسان ہیں ان کی وجہ سے آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اس لیے پھر بھی دنیا میں تیزی سے بڑھنے والا واحد مذہب ہے۔ کو زبردستی مذہب قبول کرانا حرام ہے، اور یہ اسلام میں بھی حرام ہے۔ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا حرام ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ دل سے؟ دل سے۔ کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی بھی دباؤ؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی مالی دباؤ؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی آپ کو دھمکی دے رہا ہے؟ کوئی بھی دھمکی نہیں۔ آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ دل سے کرنا۔ آپ کو اسلام پسند ہے؟ ہاں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی آخری پیغمبر ہے۔ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس زندگی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت فردوس دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو اوروں تک پہنچائیں۔ آمین۔ کیونکہ جو کوئی غیر مسلم بھی سچائی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آخر اسلام کا راستہ اپنا ہی لیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ مزید اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے دین سپیچز کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔